یہ تھے جناب علامہ سید شاہ زیب صاحب. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے بھائی جناب علامہ سید وقار حسین شمسی صاحب کو. مولا کے شاعر بھی ہیں، شاعر آل محمد ہیں. میری آنے والے تمام ذاکرین سے گزارش ہے کہ اگر اپنے خطاب کو تھوڑا مختصر کر لیں، کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، کافی ٹائم ہے، مجبوری ہے ہماری بھی. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب سید وقار حسین شمسی صاحب کو. علمدار شامل پیچھے لا بیٹھ. ٹھیک ہے، صلوات سارے بابا سے. اس طرح نہیں جس طرح مالک وار سے صلوات ان سارے مل کے بابا سے بلند صلوات کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمہ تو ام ابیہا صلوات. سب تو پہلے تو جو تسی برا نہ محسوس کرو تو اٹھ کے اگے آؤ، جڑے تسی پیچھے بیٹھے ہو تہاڈی مہربانی، کیونکہ نماز با جماعت پڑھنے کا اپنا ہی ثواب ہے. نعرہ تکبیر اس طرح نہیں جس طرح خالق مالک دانا بلند ہے، سارے مل کے با جماعت بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تھوڑا جہا زور لاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہاتھ چاٹ سارے حلالی گواہی دیو، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. پاک سیدات دشمن تے لعنت، میری آقا زادی دے قاتلاں تے لعنت، میری آقا زادی دا حق کھاون والیاں تے لعنت. یا امام المنتظر، سارے مل کے استغاثہ بلند کرو. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات. میں دعا گو خدا بند عزت بانیان مجلس کا یہ پرخلوص انداز سے کیا ہوا مجلس کا اہتمام مالک اپنی حقیقی بارگاہ ایک تسلیم قبول و منظور فرمائے. مالک ذکر کے صدقے میں جتنے مومن بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. بالخصوص بانی مجلس سید تنزیل حیدر شمسی بے اولاد ہیں، مالک ذکر کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. مالک ذکر کے صدقے میں ہمارے بزرگ آج کی مجلس کے بانی مخدوم سید اظہر حسین شمسی صاحب بیمار ہیں، مالک ذکر کے صدقے میں انہیں شفاء کلی عطا فرما. مالک پورے ملک میں جہاں جہاں ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے پورے ملک کے عزاداروں کی حفاظت فرما. کل افغانستان میں امام بارگاہ میں حملہ ہوا تھا، مومنین شہید ہوئے ہیں. میرا کریم اللہ جو مومنین شہید ہوئے ہیں ان کے درجات بلند فرما. آخر تجا مالک ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ بادشاہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات سارے بابا سے بلند. اجازت ہے بھائی نوکری شروع کریں. قطن کوئی زیادہ دیر نہیں، بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر بزرگوں سے دعائیں لینا میرا مقصد ہے. چونکہ ایام سیدہ ہیں، محمد کی بیٹی کے دن ہیں، تو میرا دل چاہ رہا ہے میں 2-4 فضائل کے جملے پاک سیدہ کے پڑھوں اور پھر اسی بی بی کی مصیبت کے 2 جملے. اجازت ہے بابا. آج کی اس مجلس میں، آج کے اس پروگرام میں اس بی بی کا فضائل جناب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو بی بی رشتے میں محمد کی بیٹی ہے لیکن منصب پہ محمد کی ماں ہے. مہربانی بھائی، بہت شکریہ. میں اس بی بی کا فضائل جناب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو بی بی رشتے میں محمد کی بیٹی ہے لیکن منصب پہ
محمد کی ماں ہے میرے سامنے لاہور کا پڑھا لکھا احباب، بلکہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک آواز جاری ہے عزادار ذکر سن رہے ہیں۔ یہ چچا جی چلو میں جملہ کہتا ہوں، یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے، یہ میں اور آپ ہیں۔ اگر ہم پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دیں وہ بیٹا نہیں ہو جاتا، پیار سے کسی کو بیٹی کہہ دیں وہ بیٹی نہیں ہو جاتی، اپنے سے کسی بڑے کو بھائی جان کہہ دیں وہ بھائی جان نہیں ہو جاتا، کیونکہ میں اور آپ معصوم نہیں ہیں۔ کیونکہ میں اور آپ معصوم نہیں ہیں۔ کسی ماں جی کی ایج کی عورت کو اماں جی کہہ دیں وہ اماں جی نہیں ہو جاتی، کسی دادی جی کی ایج کی عورت کو دادی جان کہہ دیں وہ دادی نہیں ہو جاتی، کیونکہ میں اور آپ معصوم نہیں ہیں۔ لیکن جس نے سیدہ کو ماں کہا ہے وہ معصوم نہیں، معصوم طے ہے۔ جس بادشاہ کی دہلیز سے عصمت تقسیم ہوتی ہے اس بادشاہ نے کہا ہے الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ چلو جو بندے ابھی تک میرے ساتھ نہیں بولے میں سمجھا دیتا ہوں، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے عالمت صبر میں جا کے سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج تک کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی امام نے، کسی پیغمبر نے، کسی حجت نے اپنی بیٹی کو آپ نے ماں نہیں کہا، آپ کہنے الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو یہ نوبت کیوں پیش آئی، آپ نے کیوں کہا فاطمہ میری ماں ہے؟ نبی نے کہا تمہیں نہیں پتا، میں اس جاہل قوم کے مزاج سے واقف ہوں، مجھے پتا ہے اس جاہل قوم کا کوئی ناقص ذہن کا مولوی کل کوئی کہے گا کہ محمد کی ماں آمنہ کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، کوئی کہے گا محمد کی ماں آمنہ آگ میں جل کے مر گئی، میں کسے سمجھاؤں گا میری ماں آمنہ کیا ہے؟ بس اسی لیے کہہ دیا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے، یعنی جیسی فاطمہ ہے ویسی میری ماں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے جی بھیا تھوڑی عظمت کے سامنے ہاتھ چا بولو ہائے غریب۔ جی مہربانی بھیا، آپ کی معرفت کو میرا سلام ہے۔ یعنی جیسی فاطمہ ہے ویسی میری ماں ہے۔ وقت ساتھ نہیں دے رہا، چلو میں دیکھتا ہوں بی بی کی عظمت کی ضرب کہاں تک برداشت کرتے ہیں، کہاں تک آپ کی چپ آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ کون ہے سیدہ جس بی بی کے نقش قدم پہ اپنا واجب سجدہ ادا کرنے کے لیے جبین مریم ترسی رہے اسے سیدہ کہتے ہیں؟ مہربانی بھائی بہت شکریہ۔ جس بی بی کے نقش قدم پہ اپنا واجب سجدہ ادا کرنے کے لیے جب انہیں مریم ترسی رہے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ مجھے اس منبر کی قسم ہے 25 محرم کو تسلیل شکر کر کے مرکزی جلوس میں نے جملہ کہا تھا، شاید کہ پورے پنڈال میں کوئی بندہ ایسا جو چپ کر گیا ہو، جتنا میرا حق بنا اتنا میرے ساتھ بولنا ہے، حق سے زیادہ داد بھی نہیں چاہیے، حق سے کم بھی داد نہیں چاہیے۔ اس سے قیمتی جملہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ کون ہے سیدہ جو بی بی اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرے کہ اس کی ساری نسل آل محمد ہونے کے باوجود خود محمد لگے اسے سیدہ کہتے ہیں؟ مہربانی بھائی تھوڑی عظمت کو سلام ہے۔ جی بھائی جی مہربانی بھیا آئے دری جو بی بی اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرے، بھائی علمدار جی، جو بی بی اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرے کہ اس کی ساری نسل آل محمد ہونے کے باوجود خود محمد لگے، نازل ہوئی رسالت کے منصب پہ فاطمہ۔ اب انہوں نے میرا تعارف بابا مشکور شاہ جی نے کروایا کہ آپ کے سامنے شاعر سب پڑھیں گے، تو شاعری میں اپنے انداز میں آنے لگا ہوں۔ آج سے بابا جی کچھ لمحہ پہلے پاک سیدہ کی عصمت پہ ایک مولوی نے بکواس کی تھی۔ پاک سیدہ کی عصمت میں اپنی عقل کے مطابق، اپنی علم کے مطابق، اپنی معرفت کے مطابق پاک سیدہ کا رتبہ بتانے لگا ہوں۔ کون ہے میری آقا زادی؟ نازل ہوئی
رسالت کے منصب پہ فاطمہ. بابا مشکور شاہ جی، جو رسول کے دل پہ نازل ہو اسے قرآن کہتے ہیں، جو رسول کے منصب پہ فائز ہو اسے سیدہ کہتے ہیں. مہربانی بھائی جی، مہربانی بھائی. نازل ہوئی رسالت کے منصب پہ فاطمہ، ادراک کی کچھ تو عصمت زہرا کا کھا کے، مجھے اس ممبر کی قسم ہے میں 3 سے 4 گھنٹے مسلسل پاک سیدہ کا فضائل پڑھتا رہا ہوں، فضائل ختم نہیں ہوتا. بڑی کائنات سے قیمتی 4 مصرے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا. ہر اس بندے سے بات کر رہا ہوں جو بندہ پاک سیدہ کی عصمت پہ بات کرے. میں کرم نازل ہوئی رسالت کے منصب پہ فاطمہ، ادراک کی کچھ تو عصمت زہرا کا خاک ہے، اور جب پہلو خدا سے یہ ظاہر ہوئی تو پھر اللہ جتنا پاک ہے یہ اتنی پاک ہے. اوئے ہوئے ہوئے جی مہربانی جی، تھوڑی عظمت دو سلام ہے. جس بندے کا شاعری سے تعلق ہے آپ کی عظمت کو مراد سیدہ آپ کو سلام رکھیں. جی بھائی ہاتھ چاہ کے بولو حیدری. جی مہربانی بھائی، بہت شکریہ. جب پہلو خدا سے یہ ظاہر ہوئی تو پھر نہ 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 جاؤ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں. جو بندہ پاک سیدہ کی عصمت پہ بھونکتا ہے اس سے میں بات کر رہا ہوں. پاک سیدہ کی عصمت کا موازنہ کرنا ہے نا تو پاکستان سے لے کے ایران تک، ایران سے لے کے سعودی عرب تک لائبریریوں سے کتابیں اٹھاؤ، کتابیں چھانو، مجھے آ کے بتاؤ اللہ کتنا پاک ہے، پھر اس نقطے پہ آئیں گے کہ حسنین کی اماں کتنی پاک ہے. اوئے ہوئے ہوئے مہربانی بھائی جی، پھر اس نقطے پہ آئیں گے حسنین کی اماں کتنی پاک ہے. چلو وقت ساتھ نہیں دے رہا. میں نے حدیث پڑھی ہے بابا جی، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے. میں نتیجہ دینے لگا ہوں کون ہے سیدہ. کچھ ایسا رشتہ ہے زہرا کا ذات واجب سے. بھائی جان جو اس بندے کا شاعری سے تعلق ہے کون ہے سیدہ. کچھ ایسا رشتہ ہے زہرا کا ذات واجب سے. اگلے مصرے پہ مجھے توجہ چاہیے. کون ہے سیدہ؟ کچھ ایسا رشتہ ہے زہرا کا ذات واجب سے، جو کام زبان سے قید بطول ہوتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے کچھ ایسا رشتہ ہے زہرا کا ذات واجب سے. میں نے فرمان پڑھا ہے الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے. میں اس حدیث کو 4 مصروں میں کور کر کے آپ کو سنانے لگا ہوں. جتنا میرا رائٹ بنا اتنا میرے ساتھ بولنا ہے. کچھ ایسا رشتہ ہے زہرا کا ذات واجب سے، جو کام زبان سے کہہ دے بطول ہوتا ہے. اور حدیث سے ام ابیہا کا یہی مطلب ہے، بطول جس کی بھی ماں ہو وہ رسول ہوتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے جی مہربانی بھائی جی، جی بابا جی مہربانی. ہاتھ چاؤ سارے بولو حیدری. مہربانی جی مہربانی بھائی جی، بہت شکریہ. اچھا چلے میں ایک بات اور کر کے بابا جی ممبر آپ کے حوالے 4 مصروں پہ ممبر چھوڑ دینا تھا لیکن بڑی روحانیت والی میں بابا جی میں نے نا ایک لفظ کہا، کسی بندے نے اس لفظ کی گہرائی تک رسائی حاصل کی ہے، کسی نے نہیں کی. میرا دل چاہ رہا ہے میں لفظ سمجھا کے لطف دوبالا کروں. میں نے کہا جو کام زبان سے کہہ دے بطول ہوتا ہے. مجھے اس ممبر کی قسم ہے یہ ہونے والا کام نہیں کہتے، یہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. یہ ہونے والا تسی پیچھے رہ گئے ہو تو لفظ میں بہت بڑا کہہ گیا. یہ ہونے والا کام نہیں کہتے، یہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے. انہوں نے نماز نہیں پڑھی، جو پڑھ دی وہ نماز ہو گئی. انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، جو پڑھ دیا وہ قرآن ہو گیا. چلو جو بندہ اب تک میرے ساتھ نہیں بولا، جس نے بات ضائع کیا، میں کوشش کرتا ہوں میں سمجھا کے داد دے دوں. انہوں نے نماز نہیں پڑھی، جو پڑھ دی وہ نماز ہو گئی. انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، جو پڑھ دیا وہ قرآن ہو گیا. انہوں نے کعبے کا طواف نہیں کیا، جس 4 دیواری کا طواف کیا وہ کعبہ ہو گئی.
انہوں نے کعبے کا طواف نہیں کیا بابا جی، آخری مصرے، انہوں نے کعبے کا طواف نہیں کیا، جس چار دیواری کا طواف کیا۔ مجھ پہ بابا جی بڑے سارے ممبر ہیں جو بندے مشرک کے فتوے لگا رہے ہیں، اور مجھے اس ممبر کی قسم ہے مجھے بڑا لطف آتا ہے جب کہ بندہ مجھ پہ مشرک کے فتوے لگاتا ہے، کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ اگر تمہارے اندر آل محمد کے فضائل برداشت کرنے کی ہمت ہے تو پھر جملہ سنو، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، جو پڑھ دی وہ نماز ہو گئی۔ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، جو پڑھ دیا وہ قرآن ہو گیا۔ انہوں نے کعبے کا طواف نہیں کیا، جس چار دیواری کا طواف کیا وہ کعبہ ہو گیا۔ اب میں دعا کرتا ہوں مالک میری مدد کرنا، اللہ کرے میں جملہ سمجھا جاؤں۔ یہ موالی میرے ساتھ بول پڑے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، جو پڑھ دی وہ نماز ہو گئی۔ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، جو پڑھ دیا وہ قرآن ہو گیا۔ انہوں نے کعبے کا طواف نہیں کیا، جس چار دیواری کا طواف کیا وہ کعبہ ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، جس چھپے ہوئے کی عبادت کی دنیا نے اسے اللہ مان لیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، جی مہربانی بھائی، بہت شکریہ، مہربانی بھائی جی، بہت شکریہ تہاڈی عظمت۔ انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ چلیں آخری چار مصرے پڑھتے ہیں، اس کے بعد مصائب میرے حصے کا بھائی علمدار پڑھیں گے، بہت کمال کے مولا کے عزادار، یہ صرف مصائب پڑھیں گے۔ بات کی ہے نا، اب میں بات کا رزلٹ نہ دوں، ایسے ممبر چھوڑ دوں۔ صلوات پڑھ دیں مل کے۔ اتنا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو، چونکہ آج تو ربیع الاول ہے، کل تھی یکم ربیع الاول۔ کل کے دن مسلمانوں نے پاک سیدہ کے دروازے پہ آگ لگائی تھی۔ یا زہرا، جو بندہ رونے کے لیے آیا ہے تبرکن دو جملے مصائب کے۔ اتنا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو، باپ کے بعد جتنی دیر زندہ رہی ہے نا، رو رو کے ایک ہی بات کہتی رہی ہے، یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے وہ میرے جنازے پہ نہ آئے، یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے وہ میرے جنازے پہ نہ آئے، جنہوں نے میرا محسن شہید کیا۔ یا زہرا، بس عزادارو، باپ کے بعد جب گئی ہے نا باپ کے دربار میں، بڑا ارمان تھا، بی بی کے دل میں حسرت تھی، جب میں باپ کی موجودگی پہ جاتی تھی نا، میرا باپ استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں باپ کے دربار میں جا رہی ہوں، پتہ نہیں کسی شان و شوکت سے میرا استقبال ہوگا، جو بندہ رونے کے لیے آیا ہے۔ اور میں بتاؤں کیسے استقبال ہوا بی بی کا۔ 3 گھنٹے کھڑی رہی محمد کی بیٹی، 3 گھنٹے کے بعد ماتم کر کے کہتی ہے، حسن حسین میرا لال مجھے سہارا دو، میں تھک گئی ہوں، میرا لال مجھے سہارا دو، مجھے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دیا۔ اور 3 گھنٹے کے بعد جو ممبر پہ کتے کا بچہ بیٹھا تھا، یہ کہتا ہے بی بی کیوں آئی ہے؟ بی بی کہتی ہے میں باپ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ بغیرت کہتا ہے کوئی گواہ ہے تو پیش کر۔ بی بی نے کہا اٹھو حسن حسین میرا لال، میری گواہی دو۔ عزادارو، حسن حسین گواہی کے لیے اٹھے۔ یہ بغیرت کہتا ہے بی بی یہ بچے ہیں، میں بچوں کی گواہی نہیں مانگتا، کوئی باپ کی لکھی تحریر ہے تو وہ تحریر پیش کر، جو بندہ ماتم کرنے کے لیے آیا ہے۔